مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، تم کل ہی ہسپتال جاؤ گی، سمجھ آ گئی بات؟ اذلان لاشاری رپورٹ کے ٹکڑے کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی دادی ماں نے اولاد کے لیے آپ کی تیسری شادی کروائی ہے اور جب اولاد ہونے جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بچہ نہیں چاہیے۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ میرال اذلان لاشاری کے سامنے آتے کڑوا سوال پوچھ گئی تھی۔ ایک بہت بڑا راز تھا جو اذلان لاشاری کے سینے میں دفن تھا، اسی راز کی وجہ سے وہ تین بیویوں کے ہوتے ہوئے بھی بے اولاد تھا۔ وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، اذلان لاشاری نے کہتے ہوئے میرال کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے لبوں پر اپنے زندگی وہموں کا شکار نہیں تھی، مگر اذلان لاشاری سے شادی کے بعد ہو گئی تھی، محبت کسی سے، نکاح کسی اور سے۔ وہ اس شخص کی تیسری بیوی تھی اور اولاد کی خاطر اس کی خواہش لیے اذلان لاشاری نے اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا، مگر تکلیف کا بات اس کی پہلی دو بیویوں کا ہونا نہیں تھا، تکلیف کا بات یہ تھی کہ کسی نے اسے اس لیے اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد نکالا تھا کہ اسے بھی اولاد ہی چاہیے تھی۔ 5 سال وہ شاذل کے ساتھ منسوب رہی تھی، بچپن سے وہ اس کی سنگت میں رہی تھی، صبح فجر کے وقت اٹھتے منڈیر سے جب دوسری طرف دیکھتی تو وہیں اپنے گھر کے صحن میں چارپائی پر سوتا نظر آتا۔ رات سونے سے پہلے منڈیر پر کھڑے دونوں سارا دن کی باتیں کرتے، ورنہ وہ دیوار پھلانگ کر یہیں آ جاتا۔ وہ اسے دیکھ کر جوانی تک پہنچی تھی، پھر ان کی پسند دیکھتے دونوں دیورانی جیٹھانی نے بچوں کو آپس میں باقاعدہ رسم کر کے منسوب کر دیا۔ میرال کے والد کو اس کی شادی کی جلدی تھی کیونکہ پیچھے 3 بیٹیاں اور تھیں، مگر شاذل کے پاس فی الحال نوکری نہیں تھی۔ اور پھر تائی امی بظاہر بڑے میٹھے لہجے میں کہتی کہ پہلے وہ نادیہ کی شادی کریں گی۔ نادیہ کی شادی کیا ہوتی؟ اس کی گہری سانولی رنگت کی وجہ سے آئے دن رشتے والے انکار کر جاتے۔ شاذل کو تو محسوس نہیں ہوتا، مگر سمیر نے ماں کی طرف محسوس کر لیا تھا کہ ساتھ والی دیوار چھوٹی ہونے کی وجہ سے آنے والوں کی نظریں صحن میں ٹیوشن کے لیے آئے بچے پڑھاتی میرال پر جا ٹھہرتی ہیں۔ جس کے معصوم دلکش سراپے کو دیکھتے وہ اس کی بابت ضرور پوچھتے۔ پہل تو تائی امی فخر سے بتاتی کہ وہ میری بہو ہے، مگر بعد ازاں نادیہ کے غور کروانے پر انہیں پتہ چلا کہ میرال جان بوجھ کر اس طرح منہ کر کے بیٹھتی ہے تاکہ نادیہ کا رشتہ نہ ہو پائے اور آنے والے ہر اچھے رشتے والے اسے ہی پسند کریں۔ وہ اس کی شادی اس لیے نہیں ہونے دینا چاہتی کیونکہ وہ جانتی ہے کہ نادیہ گھر کے کام کاج کرتی ہے۔ وہ شادی کے بعد اسے ملازمہ بنانا چاہتی تھی، اکلوتی نند، اور ملازمہ بلا ممکن تھا۔ فضیلہ میرال کو چھوڑ دیتی اور یہ وار خالی جانے دیتی۔ انہوں نے شاذل کی اچھی خاصی درگت بنائی۔ ایسا کچھ نہیں ہے اماں، اسے کیا ضرورت ہے؟ امیر اچھے رشتوں کی محبت کرتی ہے وہ مجھ سے، اور یوں بھی تو اس نے گھر کے کام سنبھالنے ہیں، وہ کیوں نادیہ باجی سے کام کروانے کا سوچے گی؟ وہ تو ہتھے سے ہی اکھڑ گیا۔ سمیر تو پاس لیٹا فون پر مزے سے گیم کھیلتا رہا، مگر نادیہ نے جو رونا شروع کیا، اتنا روئی کہ اگلے دن چاچی جب رشتے والوں کا جواب پوچھنے آئی کہ شاید کوئی امید بن گئی ہو تو فضیلہ اس کے گلے پڑ گئی۔ کہاں سے ہوگا رشتہ؟ صحن کے بیچ چاند سے جا کر پوچھتے ہو کہ گرہن کس کو بایا؟ اماں آپ مجھے گرہن اور اس دن کی میرال کو چاند کیوں بول رہی ہیں؟ نادیہ کو اعتراض ہوا۔ میں اسے سمجھا دوں گی بھابھی، میرال تو کیا میری کوئی بچی بھی اس وقت گھر کے آنگن میں نہیں آئے گی جب تک کل رشتے والے نہ چلے جائیں، بلکہ میں میرال کے ابا سے کہہ کر دیواریں اونچی کروا دوں گی۔ بڑی آئی بیٹی کی جوانی تو سنبھالی نہیں جا رہی، کبھی میرے بھائی پر ڈھورے ڈالتی ہے، کبھی میرے ہونے والے شوہر پر۔ نادیہ نے دانت پیس کر کہا تو شبنم کی رنگت ایک پل کو زرد ہوئی، اگلے ہی پل وہ سنبھل کر چلی گئی۔ اگلے دن پھر سے کوئی رشتے والی فیملی آئی تھی۔ نادیہ آج پارلر سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ شاذل نوکری کی تلاش میں صبح سے گیا تھا۔ جون کی گرمی جوبن پر تھی، کمروں میں حوس بھرا تھا۔ میرال نے ٹیوشن والے بچے صحن میں شیڈ کے نیچے پنکھا چلا کر بٹھا دیے، مگر خود کمرے میں چارپائی پر جا بیٹھی۔ اللہ آپی، 2 پنکھے چلائے ہیں، باہر اپنے لاڈلے بچوں کو بھی چلا دیا، اندر خود بھی چلا کر بیٹھی ہو، فیس ان سے لیتی نہیں ہو، بل کون دے گا شاذلی بھائی؟ وہ عروہ نے اسے گھورا۔ بہت گرمی ہے اندر، کمرے میں بہت حوس ہے، صحن میں درختوں کی وجہ سے کچھ ٹھنڈی ہوا آتی ہے، بچے اندر بیمار پڑ جائیں گے، تو تم بھی تو باہر چلو، آج اندر بیٹھ گئی ہو، تمہیں کیا گرمی سے پروٹیکشن کی شیٹس لگی ہوئی ہیں؟ ہاں لگی ہیں، تم نے بھی لگوانی ہے، اماں نے کہا ہے اندر رہو جب تک نادیہ باجی کے رشتہ ہونے کے بعد مٹھائی نہیں آتی، اس نے چڑ کر بتایا تو عروہ نے منہ بسورا۔ ان کا تو رشتہ ویسے ہی مشکل سے ہونا ہے، ایک تو یتیم، جہیز بھی پورا،
لین دین بھی اوپر سے سانولی اور پھوہڑ، زبان کی بھی تیز، اوپر سے تائی امی امیر ترین رشتے والوں کو بلا لیتی ہیں۔ چلو لڑکی غریب گھر سے ہو تو لڑکے والے جہیز نہ ملنے پر سمجھوتا بھی کر لے، مگر لڑکی نامی کے بعد کچھ پڑھی لکھی ہو، کوئی رنگ روپ ہو، یوں ہی آپ سے جھلتے مرتے ہیں۔ وہ مجھے تو شاذل بائی سے بھی بہت چڑ ہے۔ آپ جتنی خوبصورت ہیں، آپ کے لیے تو کوئی شہزادہ ہونا چاہیے، محلوں کا راجکمار۔ ہائے نیلے نیلے آسمان جیسی آنکھوں والی بہن، پتہ نہیں امی تمہارے وقت میں کیا کھاتی رہی ہیں جو میرے اور باقیوں کے وقت میں کھانا بھول گئی۔ تم دونوں آہستہ نہیں بول سکتی؟ ساری آواز باہر آ رہی ہے۔ باہر محلے کی باجی فہمیدہ آئی بیٹھی ہیں کہ میرال سے کہو یہ قمیض شام تک سی دے۔ میں نے فی الحال جواب دے دیا ہے، شام تک نہیں سل سکتی، کمرے میں روشنی نہیں ہے اور میرال باہر نہیں نکلے گی جب تک اس گھر کی دیواریں اونچی نہ ہو جائیں۔ جو جہیز آپ ہی کو دینا بھئی اس کے حصے سے دیواروں کو اونچا کر لیں، یا پھر آدھے پیسے تائی امی سے بھی لیں۔ یہ کیا رشتہ ان کی لڑکی کا نہیں ہو رہا؟ دیواروں پہ پیسے ہم لگائیں، کمروں میں بھی ہم سڑیں۔ عروہ نے تنک کر کہا۔ اس کی تو زبان کے آگے خندق ہے۔ کرتی ہوں تمہارے ابا سے بات، تمہیں بھی کوئی گھر دے کر فارغ کرے۔ ہائے ماں، نیکی اور پوچھ پلیز میرے لیے کوئی اونچا لمبا نوجوان دیکھیں، سیکنڈ ہینڈ بھی چلے گا، مگر وہ کسی ہارون، عباس، زیان، حیدر، معز حیات، سالار سکندر، فارس غازی جیسا زن مرید امیر ترین۔ ہیں لڑکی کون ہے یہ سب؟ اتنے لڑکے تم کیسے جانتی؟ شبنم بیگم تو دنگ رہ گئی۔ اس کی بکواس مت سنیں اماں، یہ سب ناولوں کے ہیرو ہیں۔ اور قمیض مجھے دیں، میں اندر بیٹھ کر ہی سی دوں گی۔ اللہ اپی، آپ انسان ہیں، یہ محلے والوں کی نوکر فری کے کام کرتی ہیں، وہ بھی خود کو اذیت دے کر۔ بہت بری بات ہے عروہ یہ بات۔ غریب لوگ ہیں ہم، ایک دوسرے کے کام نہیں آئیں گے تو کون آئے گا؟ ان لوگوں کے پاس بچے پڑھانے، کپڑے سلانے کے پیسے نہیں ہوتے، پتہ نہیں کیسے گھر کی روٹی، بچوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں۔ اچھا اسکول بھیجنے، کتابوں کے اسکول کے پیسے، کپڑے خریدنے کے پیسے تو بہت ہوتے ہیں۔ 5000 کا سوٹ لے لیتی ہیں، مگر 500 روپے سلائی دیتے ہوئے موت آ جاتی ہے۔ کفایت شعری، غربت حالات واقعات یکدم نمودار ہو جاتے ہیں۔ اسے تو تم ہی چپ کرواؤ، میں فہمیدہ سے کہتی ہوں رات کو میاں کے ہاتھ قمیض منگوا لے۔ شبنم بیگم اس پر گھوری ڈالتی ہوئی باہر نکل گئی تو میرال قمیض کی سلائی پر جھک گئی۔ رات میں شاذل سیدھا یہیں آ گیا۔ حسب توقع نوکری نہیں ملی تھی، وہ ابھی تک قمیض کی سلائی مکمل کر کے تپائی کر رہی تھی۔ اسے دیکھتے چھوڑ کر شربت بنا لائی۔ تم بھی باجی اور اماں کی طرح کہا کرو، پانی تو وہ مانگے جو کما کر تھک کر آیا ہو، کاغذات لے کر آوارہ گردی کرنے والے کیا تھکتے ہیں؟ اسے شربت کے 2-3 گلاس پی کر چارپائی پر گرتے ہوئے کہا۔ میرال نے اسے رنج سے دیکھا۔ وہ چہرے سے تھکا ہوا اور بھوکا بھی ایسا لگ رہا تھا، پتہ نہیں کیوں منگنی کے بعد سے تائی امی اور باجی بدل گئی تھی۔ پھر یوں ہی شاذل نے کہیں ویٹرس کی جاب کر لی، نوکری کہیں مل نہیں رہی تھی اور اخراجات منہ کھولے کھڑے تھے۔ آئے دن فضیلہ اسے تانے دیتی، میرال کو منحوس کہتی، مگر میرال شاذل کی خاطر سب سنتی اور چپ رہتی۔ انہی دنوں نادیہ کا رشتہ طے ہو گیا۔ اذلان لاشاری، نامور بزنس ٹائکون، ملک کا جانا مانا بزنس مین۔ فضیلہ کے پیر زمین پر نہ پڑتے، میرال اور شاذل کی تو زندگی کی نئی نوید مل گئی۔ نادیہ کے ساتھ ساتھ میرال اور شاذل کی بھی شادی طے پائی۔ شاذل کے ولیمے پر نادیہ کی بارات بڑے دھوم دھام سے آئی۔ چاند کا ٹکڑا ہے دلہا اور دلہن سیاہ آسمان۔ ارے جوڑی تو دوسری بھی دیکھو، شاذل اور میرال کی، حور کی بکل میں لنگور۔ بڑی تیز ہے یہ فضیلہ، چن کر بہو اور داماد ڈھونڈا ہے۔ محلے کی عورتوں نے تبصرے کیے تو پہلی بار نکاح کے بعد اذلان لاشاری نے ساتھ بیٹھی دلہن پر نگاہ ڈالی اور لاشعوری تجسس سے نگاہ اپنے ساری حال کی بیوی کی طرف دوڑائی۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اپنی نگاہ ریسٹ واچ کی طرف دوڑائی۔ دادو کافی دیر ہو گئی ہے، علینا ویٹ کر رہی ہوگی، آپ رخصتی کروا لیں، اس نے روب دار آواز میں کہا۔ جی بالکل، کھانا کھولتے ہیں، کھانا کھا لیں۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میرا اور علینا کا ڈنر ٹیبل بکڈ ہے، ہم 5 اسٹار میں ہی ڈنر کریں گے۔ بڑا سادہ سا لہجہ تھا، مگر فضیلہ بیگم کی رنگت ایک پل کو اڑ سی گئی۔ یہ علینا کون ہے؟ شاذل نے اچانک اٹھ کر سوال کیا، جبکہ اذلان لاشاری نے اچٹتی نظر ولیمے کی کھلی کھلی دلہن بنی میرال پر ڈالی۔ ایک ہی گھر کی بیٹیاں تھیں، وہ سادگی میں اور سستے کپڑوں میں دیکھنے لائق لگ رہی تھی۔ نہ بھر بھر کر میک اپ ہوا تھا، نہ ہی بہت چمکیلے کپڑے تھے، نہ ہی کوئی سونے کے زیورات، جبکہ نادیہ کو اذلان نے ہر چیز کی وافر رقم بھیج دی تھی۔ اس نے نہ صرف چمکیلے بھڑکیلے کپڑے لیے تھے، بلکہ کھلے دل سے زیورات پر بھی خرچ کیا تھا۔ اس کے ساتھ وہ سیاہ ہاتھوں پر مہندی لگانا نہیں بھولی تھی، جبکہ مہندی نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ چاہتی تو میرال کی طرح کوئی مناسب سا ڈیزائن بھی بنوا سکتی تھی، مگر اس نے اتنے زیادہ مہندی لگائی تھی گویا کبھی پھر نصیب ہی نہ ہو۔ ہاف فیشنی سلیو، جبکہ گوری کلائیوں کے باوجود فل آستینوں والی فراک زیب تن کی ہوئی تھی میرال، اور دوپٹہ بھی بنا کسی سیٹنگ کے عام گھریلو عورتوں کی طرح لیا ہوا تھا۔
کہیں سے بھی وہ ولیمے کی دلہن نہیں لگ رہی تھی، مگر جو وہ لگ رہی تھی وہاں موجود یا پھر کم سے کم اذلان لاشاری کے سرکل میں موجود عورتیں نہیں لگتی تھیں۔ ایک دم سادہ، نیل سیرت باحیا، جھکی پلکوں والی وہ نیلی آنکھوں میں شوخی کے خوشی کے رنگ واضح دیکھ رہا چکا تھا، اور یہ رنگ اسے آج تک نصیب نہیں ہوئے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں علینا کون ہے؟ وہ پھر بولا۔ وہ دراصل بیٹے فضیلہ حقلائی۔ سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ میری پہلی بیوی۔ اذلان لاشاری نے دھماکہ کیا تھا۔ وہاں موجود ہر شخص پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس شخص کو تک رہا تھا۔ پہلی بیوی؟ تو پھر میری بہن سے شادی کیوں کی؟ ہمارا تماشا کیوں بنایا جب پہلے سے شادی شدہ تھے؟ شاذل بپھرے لہجے میں اذلان لاشاری کی طرف بڑھا۔ شٹ اپ مین، بیہیو۔ تمہاری والدہ، چھوٹا بھائی، بہن سب جانتے تھے۔ اب یہ مت کہنا تمہیں کیوں نہیں بتایا۔ ظاہر ہے تم ان کے گروپ کے ٹرسٹ ممبر نہیں ہوگے۔ ویسے بھی تمہاری نئی نئی شادی ہوئی ہے، اسے انجوائے کرو۔ میری طرف سے شادی کا تحفہ۔ اذلان نے چند 5-5 ہزار کے نوٹ جیب میں ہاتھ ڈال کر نکالتے میرال کا ہاتھ تھام کر اس میں رکھے۔ دنیا کی سب سے حسین دلہن کے لیے۔ وہ جو اس کی جرت پر دھنگ تھی ایک دم اس کے جملے پر سرخ کندھاری ہو گئی۔ اپنا ہاتھ کھینچ کر فوراً اس کی گرفت سے نکالا۔ بیوٹیفل۔ وہ آنکھ دباتے پلٹ گیا، جبکہ اس کی اتنی بے باک حرکتیں دیکھ میرال بس بے ہوش ہونے والی تھی۔ بارات لوٹ گئی۔ محلے والے خوب ہنسے۔ فضیلہ نے نظروں ہی نظروں میں شاذل کو چپ رہنے کو کہا۔ گھر خالی ہوتے ہی وہ ماں پر برس پڑا۔ آپ اتنا انتہائی احمقانہ فیصلہ کیسے کر سکتی ہیں امی؟ ضروری تھا کہ کوئی بزنس مین ہی اپی کو ملتا؟ وہ کسی عام سے مرد سے بھی تو شادی کر سکتی تھیں۔ وہ مکمل ان کا ہوتا، انہیں مکمل توجہ اور محبت دیتا۔ آپ کی لالچ نے میری بہن کی زندگی برباد کر دی۔ آج اگر ابا ہوتے تو آپ کی اس حرکت پر آپ کو گھر سے نکال دیتے، یا کم سے کم اس لاشاری کا منہ ضرور توڑ دیتے۔ بس کرو لڑنا شاذل، میں نے کوئی کچی گولیاں نہیں کھیلی ہوئی۔ اس لاشاری کے اولاد نہیں ہے، اس نے اولاد کی خاطر شادی کی ہے۔ ہاں، اولاد ہونے کے بعد میری بہن سے وارث لے کر چلتا کرے گا اور اپنی اس علینا کے ساتھ رہے گا۔ ہو ہی نہیں سکتا، نادیہ بچی نہیں، پکی عمر کی ہے، اس لاشاری کی ہم عمر ہی ہوگی۔ وہ کبھی بھی اسے علینا کے جال میں پھنسنے نہیں دے گی، بلکہ بچہ پیدا کر کے اپنا رتبہ علینا سے اونچا کر لے گی۔ وہ ہنسی تھی۔ وہ ان کی اس قدر گری اور گھٹیا سوچ پر تلملا کر رہ گیا۔ سر جھکائے کھڑی بیوی کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کھڑی کیا کر رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ اندر، اور یہ پیسے ابھی تک پکڑے ہیں؟ باہر پھینک کر انہیں آگ لگا دو۔ جی۔ وہ میرال پر برس کر کمرے میں چلا گیا، جبکہ فضیلہ نے اٹھ کر وہ نوٹ میرال سے چھین لی۔ کوئی ضرورت نہیں اتنی فرما برداری کی، کاٹ کا الو، پیسہ تو رزق ہے، اسے بھی کوئی جلاتا ہے۔ مجھے دو کال کلاں کو بیٹی دماد آئیں گے، کھانے پکانے اچھی طرح ہو جائے گا۔ وقت پر اٹھ جانا، بس کمرہ بدلا ہے مگر گھر اور کام وہی ہیں۔ دیوار کے اس پار کیا اور اس پار کیا؟ وہ دانت پیس کر نہوت سے کہتی اندر چلی گئی۔ وہ بھی سر جھکائے اندر گھس گئی، جہاں اس کے شوہر کو یقیناً اس وقت اس کی ضرورت تھی، ایسے ہی کہ صفحات بدلنے والے تھے۔ نادیہ ہر دوسرے دن آ جاتی اور میرال کچن میں لاشاری کے لیے کھانے بناتی رہتی۔ وہ ملائی بوٹی سرو کر رہی تھی جب وہ خوش دلی سے بولا ایمان سے، شاذل، میں نے ساری دنیا کا کھانا کھایا ہے، مگر جو کھانے کا ذائقہ مجھے یہاں ملتا ہے، جو اپنائیت، جو خلوص اور پیٹ بھر جاتا ہے، میں سیر ہو کر جاتا ہوں۔ ایسی خوشبو مجھے کبھی کسی ہوٹل سے نہیں ملی۔ شاذل نے مسکرا کر میرال کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی۔ کام کی ساری تھکن، گرمی اور حبس میں جلس جانا چند تعریف کے بولوں نے ٹھنڈی پھوار کی طرح کر دیا۔ میری ماں کے ہاتھ میں ذائقہ ہی بہت ہے، میں بھی ایسا ہی کھانا بناتی ہوں۔ میرال بھی امی سے پوچھ پوچھ کر پکاتی ہے، اسے کہاں کچھ آتا ہے۔ شاذل کو پھنسانے میں سارا وقت گزار دیا، گھرداری سیکھی ہی نہیں۔ یہ تو شکر ہے تائی کے کہ گھر پہ، ورنہ دوسرے ہی دن شکایت آ جاتی کہ کسی بہو بیٹے کو کمرے میں لے کر گھس نہ جانتی ہے۔ نادیہ نے زور سے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ جہاں شاذل کے چہرے پر اہانت چھا گئی، وہاں میرال کا چہرہ شرم سے پانی پانی ہوا۔ وہ کسی سے بھی نظر ملائے بنا ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ پھر ایک دن اچانک وہ گھر اکیلی تھی جب نادیہ اور لاشاری آ گئے۔ نادیہ اسے ڈرائنگ روم میں بٹھاتی سارا گھر دیکھ کر کچن میں گئی، جہاں میرال چٹنی سل بٹے پر پیس رہی تھی۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ نہ سلام، نہ دعا، نہ حال۔ میرال چونک اٹھی، کیونکہ اس کے عین پیچھے لاشاری کھڑا تھا، جو جانے کیوں آج ذہن میں آ گیا تھا۔ وہ دوپٹے کو بنا سل بٹے پر جھکی تھی۔ اس کی نسوانی حسن کے سارے نظارے کسی کو بے ایمان کر سکتے تھے۔ پھر اتنی زور آزمائی والی محنت کے چلتے سارا جسم پسینے میں شرابور تھا، کچھ بھی ڈھکنے چھپانے کے لائق نہیں بچا تھا۔ میرال کی رنگت پل میں پیلی ہوئی تھی اور اذلان فوراً وہاں سے تو کیا اس گھر سے ہی نکل گیا، جبکہ نادیہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ کیا ہوا ہے۔ امی نے کہا تھا کچھ نہیں بنے گا، سمیر اور شاذل شہر گئے ہیں اور امی پڑوس میں فوتگی پر گئی ہیں، وہیں سے کھائیں گی۔ اور تم نے آنے کے لیے کوئی مرغ مٹن نہیں بنایا؟
اور اب فریج کھول کر گوشت کے پیکٹ گن رہی تھی۔ وہ وہاں رہتی نہیں تھی مگر اسے ہر چیز کا علم تھا، گھر میں کتنی پیسے ہیں اور خود بیچ رہی تھی۔ نہیں، میرا روزہ ہے، شازل نے کہا تھا، شام میں کچھ لا دیں گے۔ عیاشیاں ہو رہی ہیں روزوں کے نام پر۔ اور جبھی میرال کے منہ بن گیا اور اٹھ کر بھاگ گئے۔ نادیہ کو ایک پل لگا سمجھنے میں، وہ اسے لیے فوراً ڈاکٹر کے پاس گئی۔ کب سے ہے ایسے؟ تم نے جان بوجھ کر امی کو نہیں بتایا؟ وہ مشکوک ہوئی۔ بس کل صبح اور آج ہوئی، اس نے سر جھکائے کہا۔ اچھا، دیکھتے ہیں، ضروری نہیں خوشخبری ہی ہو۔ نادیہ نے اس کے گلنار چہرے کو نفرت سے دیکھا۔ وہ چیک اپ کروانے اندر گئی تو نادیہ نے ڈاکٹر کو باہر بلاتے ہوئے کچھ کہا اور چند نوٹ اس کے ہاتھ میں دبائے۔ ڈاکٹر کمینگی سے مسکراتی اندر گئی۔ پریگنینسی نہیں ہے مگر پیٹ میں مروڑ اٹھنے کی وجہ سے تاریخ رکی ہے۔ اکثر شادی کے بعد میاں بیوی والے معاملات کی وجہ سے بچیوں کو تاریخ رکنے سے یہ ہو جاتا ہے۔ یہ تاریخ چلنے کی دوائی ہے، ابھی 2 اور کل دوا لینی ہے اور جانے سے پہلے یہ انجیکشن لگوا لیجیے گا۔ اور پھر انجیکشن لگانے کی دیر تھی کہ میرال کی حالت درد سے بے حال ہو رہی تھی۔ وہ بامشکل چل کر گھر گئی اور گھر جاتے بستر پر گر گئی۔ نادیہ نے زبردستی وہ گولیاں چاروں ایک ساتھ پیس کر اس کے منہ میں ڈال دیں اور بس اگلے 4 دن میرال اپنے بستر پر روز اٹھتے بیٹھتے خون صاف کرتی، چادریں بھر بھر کر جاتی، وہ درد سے بے حال رہتی۔ شازل اس سے چڑھنے لگا تھا۔ نوکری سے اخراجات پورے نہیں ہوتے، میرال سے روٹی نہیں بنتی، نادیہ رہنے آئی تھی، روز باعث شکوے شکایات کرتی اور باقاعدہ سے حمل نہ ٹھہرنے والی دوائی اس کے کھانے میں ملاتی۔ جانے سے پہلے وہ یہ ڈیوٹی اپنی ماں کے سپرد کر گئی۔ 4 مہینوں میں شازل کی محبت مر گئی، لڑائیاں، جھگڑے، فساد، بچہ نہ ہونے کا غم، شازل کی ہر بات میں وہ قصوروار دکھتی۔ نادیہ نے اسے بانجھ ثابت کر دیا۔ اتنی محبت کرنے والے پڑھے لکھے شازل کو یہ سمجھ نہیں آیا اس کی بہن بھی تو ابھی تک خوشخبری نہیں دے پائی۔ نادیہ ہمدردی سے اسے آئے دن ڈاکٹر کے پاس لے جاتی اور ہر مہینے انجیکشن لگوا لاتی، جس سے اس کے تمام انڈے ضائع ہو جاتے اور وہ ہر پیریڈز پر شازل اور فضیلہ کی گالم گلوچ سنتی۔ اور پھر جانے کیسے فضیلہ کی یہ حرکت اذلان لاشاری تک پہنچ گئی۔ وہ کب اس ہسپتال پہنچا، کب اس نے ڈاکٹر کی خبر لی، اس نے وہاں کھڑے کھڑے نادیہ کو طلاق دے دی۔ تم جیسی عورت جو کسی کا بچہ مار ڈالے وہ عورت نہیں ہو سکتی، تم صرف شکل سے ہی نہیں دل سے بھی بدصورت ہو، لعنت ہو تم پر، اس نے کہا اور چلا گیا۔ جبکہ گھر جاتے نادیہ نے طوفان کھڑا کر دیا۔ چکر چل رہا تھا اس بانجھ کا میرے شوہر سے، رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، رنگ باز کو۔ ارے جو لڑکی شادی سے پہلے جوانی نہ سنبھال سکی، شادی کے بعد کس حد تک گئی ہوگی؟ مجھے تو سن کر حیرت ہو رہی ہے، یہ اور وہ لاشاری مل کر مجھے حمل روکنے کے ٹیکے لگوا رہے تھے، تبھی ہر ماہ مجھے یہ ڈاکٹر کے لے جاتی تھی، میری بھولی بھالی بیچاری اس کے جال میں پھنس گئی۔ میرال نے لاکھ صفائی دی، لاکھ شازل کے پیر پکڑے مگر شازل نے اسے طلاق دے دی۔ اس کے بعد عدت تک وہ سنبھل گئی، اس نے خود کو اپنے ماں باپ کے لیے پھر سے مضبوط کر لیا اور اچانک لاشاری کا رشتہ آیا تو گھر میں بھوچال آ گیا۔ نہیں ابا، یہ الزام سچ ثابت ہو جائے گا، ویسے بھی جس شخص نے مجھ سے محبت کی مجھے وہ نہیں بسا سکا تو لاشاری تو پھر 2 بیویاں رکھے ہے، میں اس کی نظر میں کیا ہوں گی؟ نادیہ کو وہ چھوڑ چکا ہے، اس کی دادی بتا رہی تھی پچھلے مہینے علینا بھی واپس امریکہ چلی گئی ہے، وہ ماں نہیں بن سکتی، اسے اولاد کی طلب میں بانجھ ہوں۔ سنا نہیں تھا نادیہ باجی نے کہا تھا میں بانجھ ہوں؟ اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا، آنکھوں میں نمکین پانی رسنے لگا۔ ابا کے ساتھ ساتھ باہر کھڑی دادو کا دل بھی بھر آیا۔ اس سے پہلے کچھ ابا بولتے دادو اندر آ گئیں، تو بانجھ نہیں، بانجھ تو لوگوں کی سوچ ہے۔ جلتی تھی وہ پہلے دن سے تمہارے حسن سے، تمہارے صبر سے، تمہارے ہاتھ کے ذائقے سے۔ جب جب میرا پوتا اسے کہتا کچھ تو میرال سے بھی سیکھا کرو، مگر وہ تنگ آ جاتی، لیکن پہلے ہی دن تمہاری سادگی سے لے کر تمہاری بنائی دال تک اس کے اندر رچ بس گئی تھی۔ وہ واپس آتا تو نادیہ سے بارہا کہتا میرال سے پوچھ کر ویسی ہی کڑی، ویسی دال، ویسا گوشت، ویسی بھنڈی پکانا، اور نادیہ ہر بار تمہارا مذاق اڑاتی یا تحمل سے کہہ دیتی کہ میں نے کچن میں جھلسنے کے لیے شادی نہیں کی، میرا بچہ بڑا صابر ہے، اس نے تو کبھی رنگ روپ کو بھی اہمیت نہیں دی، اس نے نادیہ کو بسانے کی بہت کوشش کی مگر اس کے نصیب۔ اور علینا بھی پتہ نہیں کیوں مگر ماں نہیں بننا چاہتی تھی، اس نے پہلے ہی دن انکار کر دیا تھا، اسے ماڈلنگ کرنی تھی، اذلان نے ہی پچھلے ماہ اسے طلاق دے کر کسی کمپنی سے ملوایا ہے، جانے اس میں اتنا صبر کیسے ہے۔ میں جب جب تمہیں دیکھتی تھی میرے دل میں دعا آتی تھی کہ کاش میرے صبر والے بچے کے لیے یہ صابر بچی ہوتی، مگر شازل اور تم منسوب تھے، اس لیے میں نے دل کی دعا اللہ سے کی اور دبا ڈالی۔ اب مجھے موقع ملا ہے تو بیٹی خالی ہاتھ مت لوٹانا، پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں دادو، اگر میں نے ہاں کر دی تو مجھ پر لگے الزامات سچ ثابت ہو جائیں گے۔ دادو نے سر جھکا لیا جیسے ہار گئی ہوں، تب ابا نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا۔ ان لوگوں کی پرواہ مت کرو
میرو، جنہوں نے تمہیں بے رنگ کر دیا، اپنے رنگ پھر سے تلاش کرو، تمہارا باپ تمہارے ساتھ ہے۔ انہوں نے کہا تو وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی۔ ہائے شازل، اے کاش وہ آخری دن روئی تھی۔ اگلے ہفتے بہت سادگی سے اس کا نکاح اذلان لاشاری کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ سرخ ہلکے کامدار فراق پر سرخ دوپٹہ لیا اپنے ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیوں کو دیکھتی، مہندی کے بوٹوں کو نہارتی، ماضی کی بھول بھلیوں میں جا چکی تھی۔ اذیت کی لہریں اس کے وجود میں چھانے لگی جب جانی پہچانی خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ کب آیا تھا، اس نے کیسے اس کے شانے سے لگا کر اس کے آنسو پونچھے تھے۔ مرال کو ہوش تو تب آئی جب وہ اس کی پلکوں کو چوم رہا تھا۔ ان آنکھوں میں صرف محبت، حیا اور خوشی کے رنگ ہوں گے، چوتھا کوئی رنگ میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ انہیں بے قدروں کے لیے رو کر ضائع مت کرو میری جان، وہ بھوجے لہجے میں بولا تو مرال اس کی گرفت میں کمسائی۔ کیا ہوا، کپڑوں کا کام لگتا ہے؟ اوکے، واش روم میں کپڑے ہینگ ہیں، تم فریش ہو جاؤ۔ مجھے ویسے بھی سادہ کپڑوں میں اپنی مرال زیادہ حسین لگتی ہے۔ اس کے گال پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے کہا تو وہ سرخ ہوتے اٹھ گئی۔ اذلان لاشاری نے سر کے نیچے دونوں ہاتھ باندھ کر تکیہ بنایا۔ وہ آنکھیں بند کر لیں اور دوبارہ جب آنکھیں کھول لی وہ سر پر دوپٹہ لیے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ سادہ سا گلابی لباس، گلاب چھلکتا چہرہ۔ وہ نظروں ہی نظروں میں اس کا صدقہ اتارنے لگا۔ انگشتے شہادت سے اسے اپنے قریب بلایا۔ وہ جائے نماز وہ بھی مل جائے گا، شوہر کی خدمت کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ مسکراتے کھڑا ہوا تو وہ ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ وہ اور اگلا آگے بڑھا اور مرال پھر سے پیچھے۔ تبھی اس نے پیچھے سے کاؤچ پر پڑا جائے نماز پکڑ کر سامنے کیا۔ فار مائی بیوٹیفل وائف، مجھے پتا تھا تم اسے ضرور مانگو گی۔ مرال نے ناسمجھی سے اسے دیکھتے پھر سر جھٹکتے جائے نماز بچھا لی، مگر کھول کر کھڑے ہوتے جو چیز اسے نظر آئی وہ تھی زوجہ اذلان والی پرنٹنگ اور آج کی تاریخ۔ اس کا ہاتھ اللہ اکبر پر سٹاپ ہو چکے تھے، آنکھوں میں نمی بھر گئی، پھر یکدم چہرے پر میٹھی سی مسکان چھا گئی۔ اس نے نماز شروع کی، پوری نماز میں وہ مسکراتی رہی، سکون طمانت اس کے چہرے پر چھلک رہا تھا، اور اذلان لاشاری اسے تب تک یکٹک دیکھے گیا جب تک اس نے دعا مانگنے کے بعد اس کے چہرے پر پھونک نہیں دیا۔ مت دم کرو ملانی، میں تو تمہارے عشق میں گوڑے گوڑے ڈوبا ہوں۔ اس نے نرمی سے کلائی تھام کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ وہ تو حفاظت کے لیے۔ وہ شرمسار ہوئی۔ جانتا ہوں دادو بھی یوں ہی کہتی ہیں۔ اس نے اس کے نرم و نازک ہاتھ چوم کر آنکھوں سے لگائے۔ اس کی اتنی عقیدت اور محبت پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی۔ اذلان لاشاری نے اپنے حق لینے سے پہلے اس ڈے دوستی کی تھی، محبت کا یقین دلایا تھا۔ ان کی شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب اسے پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ سیدھا اس کے آفس چلی گئی جہاں وہ میٹنگ روم میں تھا۔ پلیز میم ویٹ کیجیے، سر ابھی آتے ہوں گے۔ وہ باہر ہی بیٹھ گئی۔ ریسیپشنسٹ نہیں جانتی تھی مرال دراصل اس کے باس کی بیوی ہے۔ وہ اسے عام وزٹرز یا کسی کمپنی سے بھیجی گئی کوئی ایڈورٹائزنگ مینیجر سمجھ رہی تھی۔ وہ 2 گھنٹے وہاں بیٹھی رہی، جب بار بار پوچھنے پر وہ لڑکی مرال کو جھڑک دیتی ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ سر بزی ہیں، وہ نہیں مل سکتے، میں انتظار ہی کرتی ہوں، تمہاری مرضی، وہ نحوست سے بولی۔ کچھ دیر بعد اس کا اپنے شوہر کو چند مردوں کے ساتھ باہر کی طرف جاتے دیکھا۔ وہ باہر نکل گیا تو مرال گھبرا کر اس کے پیچھے گئی۔ مردوں کی وجہ سے اس نے اسے آواز نہیں لگائی، مگر انہیں گاڑی تک سی آف کر کے واپس پلٹا تو حیرت زدہ سا رہ گیا۔ سنیے، سنائیے، اس نے اسے ساتھ لگاتے بڑی چاہت سے اس کے کن پٹی چومی، اور ریسیپشنسٹ جو تب سے اس سے کافی بار بدتمیزی کر چکی تھی اب کہ حیرت زدہ تھی۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز میری جان، آنے سے پہلے بتاتی یا مجھے باہر بلاتی؟ ویسے تم کب آئی؟ میں 2 گھنٹوں سے یہاں بیٹھی ہوں، آپ کی ملازمہ کہہ رہی تھی آپ بزی ہیں، اس لیے میں نے آپ کو تنگ نہیں کیا۔ اس کی بات پر وہ ٹھٹک کر رکا۔ ملازمہ؟ مرال نے انگلی سے اپنی طرف دیکھتی ٹکڑ ٹکڑ لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو اپنے ریزرو رہنے والے سڑیے لباس کی وہ بازو دیکھ رہی تھی جو اس دوپٹے میں قید و رت کے شانے پر دراز تھی۔ مس ایشل، میری وائف کو کم سے کم میرے آفس میں بٹھاتی، آپ سے اس ان پروفیشنل رویے کی وجہ سے مجھے ایکشن لینا ہوگا۔ آپ مرال کے جاتے ہی مجھ سے ملیے۔ سر سوری سر، انہوں نے بتایا ہی نہیں یہ آپ کی وائف ہیں، وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ تم نے کسی مہمان سے یہ پوچھا وہ یہاں کس کام سے یا کس رشتے سے آیا ہے؟ بس یہاں بیٹھنے کا روب جھاڑو۔ میری بیوی کو آئندہ یہاں انتظار کی زحمت ہوئی تو عزیز بس کر دیں، ان کا قصور نہیں، مجھے بتانا چاہیے تھا کہ میں کون ہوں، مجھے لگا ان کو پتہ ہوگا، چھوڑیں اس بیچاری کو، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، وہ اس منت بھرے لہجے میں بولی۔ صرف مرال کے کہنے پر وہ اس لڑکی کو انگلی دکھاتا بولا اور مرال کو آفس لے گیا۔ اندر جاتے ہی اسے گلے سے لگا کر جا بجا چوما۔ اذلان، میں اس لیے یہاں نہیں آئی۔ ہاں ظالم لڑکی، مگر میں تو تمہیں اندر اسی کام کے لیے لایا ہوں۔ اللہ اللہ، بات تو سنیں، میں ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، اللہ نے جب اولاد دینی ہوگی تو ہو جائے گی، اگر نہ بھی ہوئی تو
تم ہو نا میرا پیار بچہ میری جان، وہ خمار بھری آواز میں کہتے اس کی گردن پر جھکا۔ میرال نے مسکراہٹ دباتے چپکے سے دوپٹے میں چھپا کاغذ کھول کر سامنے کیا۔ گفٹ؟ گفٹ میرے لیے؟ پہلی بار میرال اذلان کی طرف سے، کہیں یہ خواب تو نہیں؟ وہ حیران اور فدا لہجے میں بولتے کاغذ تھام کر پوچھ رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ لیٹر چاک کر رہا تھا۔ نہیں، حقیقت ہے اور اس حقیقت کو تسلیم کر لیں، میرال اذلان نے اذلان لاشاری کو ڈائمنڈز سے بھی مہنگا تحفہ دیا ہے۔ وہ خوش ہوتے کہہ رہی تھی، وہاں اذلان لاشاری کے چہرے پر سختی پھیل گئی تھی۔ مجھے نہیں چاہیے یہ بچہ، کل تم میرے ساتھ ہسپتال جاؤ گی، سمجھ آئی بات؟ اذلان لاشاری رپورٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کرتے بولا، کیوں؟ آخر مسئلہ کیا ہے؟ آپ کی دادی اماں نے آپ کی تیسری شادی اولاد کے لیے کروائی ہے، اور اب جب اولاد ہونے جا رہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بچہ نہیں چاہیے۔ یہ سب کیا ہے آخر؟ میرال اذلان لاشاری کے سامنے آتے سوال کر رہی تھی۔ ایک بہت بڑا راز تھا جو اذلان لاشاری کے سینے میں دفن تھا، اسی لیے 3 بیویاں ہونے کے باوجود وہ بے اولاد تھا۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا، اذلان لاشاری نے کہتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اپنے قریب کیا، اس کے لبوں پر اپنی پرحدت ہونٹ جما دیے۔ تب تنگ مت کریں اذلان، آپ کو اولاد چاہیے بھی، اب جب مل رہی ہے تو آپ کا ری ایکشن کیسا پھیکا اور سنگ دلانا ہے۔ وہ اسے پرے کرتی ہونٹ صاف کرتی رو دی۔ میرال تم اور میں خوش ہیں، میں تمہارا خیال رکھتا ہوں، محبت کرتا ہوں، جب میں اولاد ہی نہیں چاہتا تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ آپ کی پہلی بیویاں ہیں، آپ کے دادوں کی خواہش ہے، مسئلہ یہ ہے کہ لوگ مجھے بانجھ سمجھتے ہیں جبکہ میں نہیں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بچی چاہیے، میں اکیلی نہیں رہ سکتی۔ تو مت رہو نہ اکیلی، میرے ساتھ آفس آیا کرو، میں کام کروں گا، تم مجھے دیکھتی رہنا، بلکہ مجھ پر نظر رکھنا کہیں میرا سائیڈ افیئر میری بیوی سے تو نہیں چل رہا۔ بہت برے ہیں اذلان، مجھے ستا رہے ہیں، میں اس بچے کی جان نہیں لوں گی۔ مائی ڈیئر، ابھی 2 ویکس کی پریگنینسی ہے، تو یہ سب ایک خون کا لوتھڑا، کوئی بچہ نہیں، اس لیے ریلیکس۔ تو کیا فرق ہوا آپ کے اور نادیہ باجی میں؟ وہ پہلے قاتل بنی اسی جرم میں، آپ نے نادیہ باجی کو چھوڑ دیا اور آپ خود ہی پر آئی تو وہ جرم نہیں، ذرا سا خون کا لوتھڑا بن گیا۔ ازی آپ سمجھتے نہیں اگلے 2 ہفتوں میں اس لوتھڑے کے اندر دل بن جائے، وہ دھڑکے گا، پھر سانس لے گا، ہاتھ بنیں گے، پاؤں چھوٹی چھوٹی انگلیاں، ناک، خوبصورت آنکھیں، بال، آپ کیسے کسی ننھی جان کی جان لے سکتے ہیں؟ مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو اپنا شوہر کہتے ہوئے۔ میں مر جاؤں گی ازی، مجھے یہ بچہ چاہیے، آپ کی میرال اس بچے کے بنا مر جائے گی۔ وہ اسے پھلتے پھولتے دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس کے قدموں میں گر کر رونے لگی تھی۔ اذلان لاشاری کے چہرے پر اذیت کے رنگ پھیل گئے، اور اذلان لاشاری اپنی میرال کے بنا مر جائے گا۔ میں نہیں چاہتا تم مر جاؤ میرال، اس لیے مجھے یہ بچہ نہیں چاہیے۔ وہ اس سے پرے ہٹ کر گلاس ونڈو کے پاس جا کر کھڑے ہوتے اپنے کوٹ کو اتار کر رکھتے ہوئے بولا، باہر دیکھتے ہوئے شاید ماضی کے کسی قصے میں کھو گیا تھا، علینا نے مجھ سے شادی اس لیے کی تھی تاکہ وہ اپنا فیوچر بنا سکے۔ وہ اور میں یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، عمر اور علینا ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ عمر کو باہر جانا تھا، تب تک علینا کے گھر والے اس کی شادی اس کی مرضی کے بنا کہیں بھی کر دیتے۔ ایسے میں عمر نے مجھ سے مدد مانگی، میں وقتی طور پر علینا سے شادی کر لیتا جب تک عمر واپس نہیں لوٹتا، اور اس طرح کرنا بہت مشکل تھا، اس لیے میرے اور علینا کے نکاح سے پہلے میں نے عمر اور علینا کا نکاح کورٹ میں کروا دیا تھا تاکہ جب علینا اور میرا نکاح ہو تو وہ میری نامحرم ہی رہے، ہم 2 سال اچھے دوستوں کی طرح اس گھر میں رہے، الگ کمروں میں۔ اذلان نے پلٹ کر جتا کر کہا، دادی کو لگا علینا ماں نہیں بن سکتی، اس لیے میری دوسری شادی ہونی چاہیے، اس لیے دادوں نے جو بھی رشتہ دیکھنا شروع کیا سب کو میری رپورٹ چاہیے تھی یا علینا کی، جس میں لکھا ہوتا کہ علینا ماں نہیں بن سکتی، جبکہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے۔ علینا میرے لیے قابل احترام تھی اور ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ یہ زیادتی نہیں کر سکتا تھا، جبکہ اس نے بارہا کہا وہ جھوٹی رپورٹس بنوا دے گی، مگر میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا۔ پھر دادوں کو جانے کہاں تم نظر آئی، تمہارے پیچھے پیچھے وہ نادیہ کے گھر پہنچ گئی، وہاں سے پتہ چلا تم شازل کے ساتھ منسوب ہو، البتہ وہ خود اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے۔ دادوں کو نادیہ پسند نہیں آئی، پھر دادو گھر لوٹ آئیں تو میرے دماغ میں یہ بات سما گئی کہ جس گھر میں دادو گئی تھیں اس گھر میں بھی تو لڑکی تھی، تو جب وہ خود لڑکی پیش کر رہے ہیں تو کیوں نہ میں اسے اپنا کے، کیا پتہ لڑکی واقعی اچھی ہو۔ اس رات جب میری شادی تھی میں نے پہلی بار تمہیں دیکھا، تب پہلی بار دل نے بغاوت کی، فضیلہ بیگم کی جگہ ان کے بیٹے شازل کو خرید لیا ہوتا، خسارے میں نہ رہتا، مگر مجھے لگا نادیہ ایک اچھی بیوی بنی تو سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر نادیہ اچھی بیوی تو دور ایک اچھی انسان ثابت نہیں ہوئی۔ شادی کے اگلے ہی مہینے اس پر ماں بننے کا بھوت سوار ہو گیا تھا، وہ آئے دن ڈاکٹرز کے چکر لگاتی، میں نے بہت سمجھایا نادیہ یہ اللہ کی دین، وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ کچھ نہیں ملتا، مگر وہ طرح طرح کے ٹیسٹ کروانے لگی۔
نا امیدی کی طرف جانے لگی۔ اس کی کسی ٹیوب میں مسئلہ تھا، اس نے اسے ٹھیک کروانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں نے اس کی خوشی کے لیے وہ بھی کیا۔ اس کے بعد اس نے IVF شادی کے تیسرے مہینے تم یقین کرو گی IVF جیسے مہنگے ترین علاج کا کہا۔ اس بات پر ہماری بہت جھڑپ ہوئی۔ وہ ناراض ہو کر میکے چلی گئی۔ برا یہ ہوا تم تب پریگننٹ تھی اور یہ تم سے پہلے نادیہ نے آبزرو کر لی اور حسد میں اس نے اس بچے کو مار دیا جو اس کا اپنا خون تھا۔ چچا زاد بہن اور سگے بھائی کی پہلی اولاد کو، اور اذیت سے آنکھیں بند کرتے ہنسا، پھر پلٹا تو زمین پر گری، اپنی متاع حیات کو نرمی سے اٹھا کر کاؤچ پر بٹھایا۔ اس کا حسد یہاں ختم نہیں ہوا، وہ آئے دن تمہیں ادویات دیتی۔ میرے اکاؤنٹ سے دوبارہ باہری اماؤنٹ ایک ہی ڈاکٹر کو ٹرانسفر ہوئی۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ میڈم نے کسی کا ابارشن کروایا ہے۔ مجھے یہ بات ہضم نہیں ہوئی تو میں نے ڈبل رقم دے کر اسی ڈاکٹر کا منہ کھلوایا۔ تب علم ہوا اس نے صرف قتل نہیں کیا بلکہ تمہیں زہر دیتی رہی ہے جس سے تم کبھی ماں نہ بنو، اور اگر بدقسمتی سے تم ماں بن بھی جاتی ہو تو تمہارے زندہ رہنے کی کوئی امید نہیں رہتی۔ اور اب تم ہی بتاؤ، جس عورت کو میں نے اتنی مشکلات کے بعد اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، اتنی ٹھوکروں کے بعد وہ مجھے میرا نصیب بن کر ملی ہے، اب میں اپنی خواہشات کے لیے مار نہیں سکتا۔ میں اولاد پر صبر کر سکتا ہوں مگر بیوی پر نہیں۔ میرال نے اشک مضبوط بازو اپنے نازک ہاتھوں سے پکڑا۔ اذلان لاشاری نے اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے آنسوں کو صاف کیا۔ رو مت میری جان، تم جیسی باوفا باحیا محبوبہ ہر ہزار خواہشات پر قربان۔ اس نے کہا مگر میرال نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اس بچے کو کسی قیمت پر نہیں ماروں گی عزیز، چاہیے میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ آپ چاہتے ہیں لوگ مجھے سچ میں بانجھ سمجھیں، کسی کے کہنے سے کوئی بانجھ نہیں ہو جاتا میرال، اور تم ان لوگوں کے لیے مرنا چاہتی ہو جو تمہیں مارنا چاہتے تھے، مگر تم اس کے لیے زندہ نہیں رہنا چاہتی جو تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا ہے۔ اذلان لاشاری کے ماتھے پر لاتعداد بل پڑ گئے تھے۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا مگر وہ ڈھیٹ بنی رہی، حتیٰ کہ اس نے زبردستی اس کی کلائی دبوچ کر اسے اٹھایا۔ تم سے زیادہ میرا حق ہے مسز اذلان لاشاری، میں اسے کسی ایرے گہرے انسان کے لیے نقصان میں نہیں ڈال سکتا۔ میں ہر اس چیز کو اس دنیا سے مٹا دوں گا جو تمہارے لیے اذیت کا باعث بنے، پھر چاہے وہ میری اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ تم پر ہزار اولادیں قربان، مگر اذلان لاشاری کے دل پر صرف ایک عورت کا راج ہے، وہ میرال اذلان لاشاری۔ اس کے بعد وہ جانور بن جائے گا جو شاذل تو کیا، شاذل کی نسلوں تک کو زندہ درگور کر دے گا۔ اس لیے آئندہ کبھی اس نیچ اور گھٹیا شخص کا نام بھی مت لینا میرے سامنے، جسے میں مرد تک نہیں مانتا۔ کانوں کے کچے اور آنکھوں والے اندھے شخص کو اگر مرد کہا جائے تو یہ مرد ذات کی توہین ہوگی، اور میں اتنا بے غیرت نہیں ہوں اپنی بیوی کو ایک نامرد کے لیے مرنے دوں، سمجھی تم؟ اگر اب بھی تمہارے دل میں اس شخص کے لیے ہمدردی، محبت جیسا کوئی جذبہ باقی ہے تو مجھے اپنے ہاتھوں سے مار دینا میرال، مگر میری محبت، میرے یقین کی دھجیاں مت بکھیرو۔ وہ لہو رنگ آنکھوں سے بولا اور فون پکڑ کر اپنا کوٹ اٹھاتے آفس سے نکل گیا۔ اس کے پیچھے میرال بھی سہمے سہمے قدم لیے باہر نکل گئی۔ آئی ایم سوری میم، اس لڑکی نے میرال کو پھر سے دیکھ کر آواز لگائی تو میرال نے اسے دیکھنے تک کی زحمت نہیں کی تھی۔ اس سے فکر اس شخص کی تھی جو پہلی بار اس سے خفا ہوا تھا، پہلی بار غصے میں کلام کر کے گیا تھا، جس نے پہلی بار تلخی سے اسے اکیلا چھوڑا تھا۔ وہ اسے اس طرح روٹھ کر جاتا دیکھ پاگل ہو رہی تھی۔ پہلی بار اذلان کی خفگی اس کی جان لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی۔ اپنی گاڑی میں وہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، وہ بھاگ کر دوسری طرف سے پیسنجر سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی آہستہ چلائیے گا پلیز، مجھے ڈر لگتا ہے، اتنی معصومیت سے کہا گیا کہ اذلان نے بس دانت پر دانت ہی جما کر گاڑی چلانی شروع کی، مگر گاڑی جب گھر جانے کے بجائے ہسپتال جا کر رکی تو وہ بے یقینی سے اذلان کو دیکھنے لگی۔ چاہتا تو میں بھی یہی تھا کہ کچھ گھنٹے یا ایک رات ہم دونوں اس خوبصورت احساس کو محسوس کریں، مگر تمہاری ہٹ درمی مجھے ظلم کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور آپ کی شفقت مجھے انسانوں پر اعتبار کرنے سے روک رہی ہے اذلان۔ میں تو آپ کی باقی انسانوں سے الگ فرشتہ سمجھتی تھی، مگر آپ بھی وہی نکلے، گوشت پوشت کے بنے سیلفش انسان۔ تم جو مرضی کہہ لو، مگر میں خود غرض ہی ٹھیک ہوں۔ کم سے کم میں اکیلے بیٹھ کر یہ نہیں سوچوں گا کہ جہاں ہزار بچے یتیم اور بے سہارا پھر رہے ہیں، وہاں میں نے ایک اور بچے کو دنیا میں لا کر مسکین کر دیا۔ اس کہانی سے بہتر ہوگا کہ ہم اپنی کہانی بدل ڈالیں اور ان یتیم بچوں میں سے ایک یا کم سے کم دو اپنے گھر لے آئے، مگر اپنی اتنی جلدی مجھے بھی نہیں ہے کہ میں فوراً سڑک سے اٹھا کر ایک بچے کی ذمہ داری لے لوں۔ وہ دانت پیس کر کہتا دوسری طرف سے نکل کر اس کی طرف آیا اور اسے زبردستی دھکیلتے باہر نکلا۔ سمجھنے کی کوشش کریے اذلان، وہ بچے آپ کے نہیں ہیں، یہ آپ کا بچہ ہے، آپ کا وارث، یہ آپ کی وراثت کا حقدار ہے، آپ کا خون۔ تمہارے اس مہربانی کا شکریہ، مگر میں ایسی بھی کوئی جان نہیں نکل رہی کہ میں اپنے پیسے قبر میں جانے سے پہلے اپنی اولاد یا داماد کو دے کر مروں گا تو حساب نہیں ہوگا، بلکہ اگر میں یہ رقم کسی بے سہارا یتیموں مسکینوں کو دے کر جاؤں تو یقیناً ہم دونوں پر سے قبر کا عذاب کم ہوگا۔ وہ اسے اندر لے جا چکا تھا۔ گائنی کی ڈاکٹر مس رائمہ، اس نے اس کے ہاتھ پکڑے ریسیپشن پر موجود نرس سے پوچھا سر اویلیبل ہے، مگر ٹوکن کے لیے آپ کو اس روم میں جانا ہوگا۔
اس کے بعد اپنی باری پر آپ اندر جا سکتے ہیں۔ اذلان نے سر ہلاتے اس طرف گرا لی، ساتھ ہی اسے گھسیٹ رہا تھا۔ جب بھی کوئی زور سے ان سے ٹکرایا، اوہ سوری سر، میں وہ دراصل۔ شاذل کی آواز پر دونوں میاں بیوی چونک اٹھے۔ اذلان کی گرفت جہاں مضبوط ہوئی تھی، وہیں اس نے صاف محسوس کیا تھا کہ میرال کی ہتھیلیوں میں پسینہ آ گیا ہے اور بالکل ڈھیلی پڑ چکی ہیں۔ آپ، میرال ٹھیک تو ہے؟ اسے جتنی بے قراری سے پوچھا تھا، اذلان کا دماغ اسی بے قراری کو دیکھتے گھوم اٹھا تھا۔ مائنڈ یور اون بزنس بلڈی بیچ۔ وہ دانت پر دانت جمائے میرال کو اس طرف لے گیا۔ شاذل کو میرال کے چہرے پر جو نظر آیا ہے، ایسا اس نے اس وقت دیکھا تھا جب وہ اسے چھوڑنے والا تھا اور وہ رحم کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں جھکڑ سے اٹھے۔ میرال سے معافی مانگنے کا اس سے اچھا طریقہ کیا ہو سکتا ہے کہ میں اس کی مدد کروں گا؟ شاید اسی سے میرے جرم میں بھی کچھ تلافی ہو جائے اور میری بہن صحت یاب ہو جائے۔ وہ ان کے پیچھے گیا۔ جب اس نے ٹوکن والی لڑکی کو اذلان لاشاری سے بھاری رقم لے کر اسے اندر جانے کا راستہ لیتے دیکھا، وہ تیزی سے اس طرف گیا۔ یہ آدمی، اس کے ساتھ عورت کس لیے آئے ہیں؟ ان کے ساتھ جو لیڈی ہیں وہ شاید پریگننٹ ہیں، اور وہ آدمی پوچھ رہا تھا کہ ہمارے ہاسپٹل میں ابارشن ہوتے ہیں کیا؟ بیچاری، کتنا درد تھا اس کی آنکھوں میں۔ لڑکی نے تعصب سے کہا، مگر شاذل کے منہ پر جیسے کسی نے کھولتا تیل ڈال دیا تھا۔ وہ بانجھ ہے۔ وہ مجھے ماں بننے سے روکنے کے لیے انجیکشنز لگواتی رہی۔ وہ اذلان لاشاری کے ساتھ ناجائز تعلقات کی لیے ہوئے ہے۔ بد چلن، پھوٹر، بد سلیقہ۔ ماں جیسی ماں کی حاسد نگاہ میرا شوہر کھا گئی، اور بیٹی کی حاسد نگاہ میرا داماد چھین کر لے گئی۔ بانجھ، بد کردار، بانجھ، بانجھ، بانجھ۔ بار بار ہر آواز بجلی بن کر اس کے کانوں میں گھس رہی تھی، اور وہ اپنی ضمیر کی عدالت میں وہاں جا کھڑا ہوا تھا جہاں سے وہ اس طرح گرا تھا جیسے اب خود سے نظر ملانا محال ہو۔ وہ میرال کا اسے دیکھ کر شرمانا، گھبرانا، بھاگ جانا، اس کے گھر آتے پانی دینا، تازہ روٹی پکانا، سالن گرم کرنا، ماں بہن کے تانے، بہت بڑا آفیسر ہے نا، اس کے لیے الگ لکڑیاں جلاتی ہے، اس کے ہر رات کپڑے دھو کر استری کرنا، نادیہ کیا طنز ڈپٹی کمشنر لگا ہے نا، سوٹ پر سلوٹ ہوتی ہے تو امپریشن خراب ہوگا۔ وہ مرے مرے قدموں سے اندر کے دروازے کے پاس گیا تاکہ اذلان لاشاری سے کہہ سکے کہ وہ اس پر ظلم نہ کرے جو اس نے شاید اس کی بہن کے ساتھ کیا۔ یا یہ بھی جھوٹ تھا، مگر اندر سے آنے والی آوازوں نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا۔ اندر ڈاکٹر اذلان لاشاری سے پوچھ رہی تھی، آپ یہ ابارشن کیوں کروانا چاہتے ہیں جبکہ آپ کی مسز بھی راضی نہیں؟ سوری ٹو سے مسٹر اذلان، ہم ابارشن صرف بحالت مجبوری کرتے ہیں، جب کسی کی جان بچانی ہو یا آنے والی جان بوجھ ثابت ہو، یا پھر تیسری اور آخری وجہ والدین کی عزت بچانی ہو۔ چوتھی اور پانچویں یہاں کوئی وجہ نہیں ہوتی، اور زبردستی تو میں نے کبھی کسی کا ابارشن نہیں کیا، لیکن اگر بات سنگین ہے تو ظاہر ہے آپ کو وجہ بتانی ہوگی۔ میری وائف کا پہلے بھی مس کیریج ہو چکا ہے، ان کی کزن نے دھوکے سے ان کو لوکل کلینک لے جا کر نہایت گھٹیا طریقے سے کچھ ہفتے یا کم سے کم 1 ماہ کا حمل ضائع کروایا۔ اس کے بعد ان کی وہ جاہل گوار کزن حسد کی وجہ سے انہیں مختلف ادویات دیتی رہی، اور اس کی انتہا یہ تھی کہ جب مجھے علم ہوا تو اس کلینک میں ڈاکٹر نے بتایا کہ یا تو اب یہ محترمہ اپنی کزن کی اندھی محبت میں ماں نہیں بن سکتی، دوسری صورت میں اگر یہ بچہ پیدا کرتی ہیں تو ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ سو پلیز ابارٹ اٹ۔ مجھے اپنی بیوی کو مار کر باپ نہیں بننا، اور اگر آپ کے ہسپتال میں کوئی بچہ اڈاپٹ سین ہے تو 2 4 6 جتنے بچے یہ کہے کہ میں انہیں اس کی جولی میں ڈالنے کو تیار ہوں، مگر میری بیوی اگر بچہ پیدا کرتے مرنے کی شوقین ہے تو اسے مرنے دینا بھی گناہ ہے۔ بلکہ مجھے جیسے زن مرید کو یہاں بچہ پکڑا کر وہاں یہ مرنا چاہتی ہے، آرام کرے، اور میں ساری زندگی اس بچے کو دیکھ کر روز مروں کہ کاش میں نے بچہ اڈاپٹ کیا ہوتا، بیوی کو 2 تھپڑ لگائے گئے ہوتے۔ آپ بتائیں، ان جیسی کم عقل عورتوں کے شوق پالنے والی خواتین کے ساتھ یہاں کیا ہوتا ہے؟ لیٹ می چیک مسٹر اذلان، میں ان کا اسکین کر کے بتاتی ہوں کہ کوئی کمپلیکیشنز ہوئیں تو ہم چند ضروری ٹیسٹ کے بعد ابارٹ کر دیں گے، اور اگر کمپلیکیشنز نہ ہوئی تو بھی آپ کی تسلی کے لیے ہم وہی ٹیسٹ کریں گے تاکہ آپ انہیں دیکھ کر ریلیکس کر سکیں۔ ڈاکٹر نے ہلکی مسکراہٹ سجائے میرال کو تسلی بھری نظریں دکھاتے کہا، اور دوسرے روم میں لے گئی۔ جو ہی روم میں پردہ لگا کر بنایا گیا تھا، باہر شاذل کی ٹانگوں میں جیسے جان نکلنے والی تھی، انکشاف در انکشاف۔ پھر میرال کو مرتے تو وہ بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، محبت ہی نبھائی نہیں گئی تھی، مگر اسے قدردان شخص کے ساتھ دیکھ کر تسلی ہوئی تھی جو اس کی حفاظت اس سے بہتر کر رہا تھا۔ ہاں، وہ اتنی آسودہ زندگی ہی کی حقدار تھی۔ ڈاکٹر اور میرال واپس آئیں تو اذلان کی تب سے مسلسل ہلتی ٹانگ نے زور پکڑ لیا۔ ہونٹ کنارہ منہ میں ڈالتے اس کا ماس زور سے کاٹا کہ منہ میں خون کا ذائقہ گھل گیا۔ 3 ماہ کی پریگنینسی ہے مسٹر اذلان، آپ کا بچہ اور بیوی دونوں ماشاءاللہ بہت فٹ ہیں۔ باہر جیسے شاذل کا رواں بہار بنا، اندر اذلان لاشاری میں جیسے کسی نے نئی روح پھونک دی تھی۔
آپ کی تسلی کے لیے ٹیسٹ لکھ رہی ہوں، انہیں کروا کے چیک کروا لیجیے گا، اور یہ کچھ ملٹی وائٹامن ہیں، انہیں ضرور لینے چاہیے، اور پلیز کسی بھی تھرڈ کلاس کلینک والے ڈاکٹرز کے کہنے پر مت جایا کریں۔ ہو سکتا ہے اس نے یہ جھوٹ اس لیے بولا ہو کہ وہ ڈاکٹر آپ کی مسز کی کزن کے کہنے پر یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میرال خدا نخواستہ بانجھ ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اتنے کم عرصے میں کسی کو ہم مکمل بانجھ نہیں بنا سکتے۔ آپ کو اس ڈاکٹر کے بارے میں ایکشن لینا چاہیے۔ ڈاکٹر نے کلینک کے بعد وہ آرام سے چل کر گاڑی تک گئے۔ اس بار پیسنجر سیٹ پر اذلان نے اسے نرمی سے بٹھایا تھا، گویا وہ موم کی گڈی ہو۔ اندر سے پرسکون مطمئن مگر بظاہر اب خفا میرال نے منہ پھیر لیا۔ نیور مائنڈ، مجھے اپنے طریقے سے منانا آتا ہے۔ پہلے سوچ رہا تھا ڈنر پر چلتے ہیں تینوں، مگر اب گھر ہی چلتے ہیں۔ میڈم میرال بیڈ روم کے علاوہ کہیں اور ناراضگی ختم نہیں کرتی، اذلان نے چہکتے ہوئے کہا۔ بات مت کریں مجھ سے، بہت خفا ہوں۔ تمہاری ایسی کی تیسی۔ اذلان نے اسے ہنستے ہوئے اپنی طرف کھینچا تو میرال کی بھی کل کل کرتی ہنسی نکل گئی۔ زندگی کی گاڑی مسکراہٹیں بکھیرتے اپنی نئی منزل کو پا کر خوشیوں کی گامزن تھی۔ Please like, share and do subscribe my channel for watching more videos. Thank you. خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔